عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا اسلوب نہیں۔ سورۃ حج فگر نمبر 22، حج کی جو صورت ہے یہ 22 نمبر صورت ہے۔ 114 صورتوں میں جو فگر دیا گیا اس میں 22 نمبر اس کا آتا ہے۔ اس کے آیت نمبر 40 میں اس کی یہ جو جز ہے، درمیانی جز، اس میں دیکھو تو عربی اسلوب میں تاکید اس سے بڑی نہیں۔ یہ آیت بڑی فلسفہ اور بڑی تحریک ہمیں دیتا ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ۔ اب دیکھو یہاں پر مضارع سے پہلے لام لایا گیا۔ مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جو حال اور مستقبل دونوں کے معنی دیتے ہو۔ یہاں پر نون مشدد تشدید کے ساتھ لا کر وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، یعنی کہ یہاں پر اتنی تاکید ہے کہ یقیناً، تاکیداً، لازماً اللہ مدد کرے گا۔ یہ افعل مدد کروں گا اور فعلن یقیناً، تاکیداً مدد کروں گا۔ عربی کی یہ جو اسلوب اور یہ جو اللہ پاک نے ایک اعلیٰ فصاحت، بلاغت اور تاکید کے ساتھ ہمیں سمجھایا اور ہماری یقین کو بڑھانے کے لیے، کیونکہ یقین جو ہے یہ صبر کا سورس ہے۔ یہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، تاکیداً، یقیناً، لازماً اللہ مدد کرے گا۔ مَن يَنْصُرُهُ، جو اس کی مدد کرے گا۔ یہاں پر اس کی مدد سے کیا مراد ہے؟ اس کی مدد قرآن کی تفصیل اور تشریح ہے۔ نیچے سورۃ بقرہ آیات نمبر 256 میں اس کی جو مدد یہ ہے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو کافر بن جائے، منکر بن جائے اور نظر انداز کرے، مقابل بن جائے کس کا؟ الطاغوت۔ طاغوت سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ طاغوت کون ہے؟ اب طاغوت جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا طاغوت وہ ہے جو مظلوم انسان، بے بس انسان، مسکین انسان کے حق دینے میں رکاوٹ بنے، چاہے وہ اپنے آپ کو علامہ اور اپنے آپ کو مبلغ، چاہے اپنے آپ کو اللہ کا ولی اور اپنے آپ کو متقی دکھائے، لیکن وہ بنے انسانوں کے حقوق میں ڈاکہ ڈالنے والا، اسے طاغوت کہا گیا ہے۔ اب دوسری جگہ میں سورۃ نساء آیت نمبر 76 میں آتا ہے، جو مَن يَنْصُرْهُ کی تفسیر یہاں پر ہمیں اس لفظ اور اس سے جز سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس سورت نمبر جو ہے، یہ جو صورت آگے جا کر جو سورۃ نساء آیت نمبر 76 میں فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا۔ آپ مقابل ہو جاؤ طاغوت کے، شیطان کے، جو وسوسے ڈالتے، جو حقوق پر ڈاکے ڈالتے، ان کے مقابل کھڑے ہو جاؤ، ان کے مقابل لڑو۔ کیونکہ ان کی جو مکر ہے، ان کی جو چال ہے بہت ضعیف ہے۔ اب طاغوت کون ہے؟ ہم میں سے طاغوت، بہت سے طاغوت ہے۔ ہم اپنے خاص کر جو مظلوم ہے، جو نازک ہے، وہ جو خواتین ہے، جو اپنے جو بیٹیاں ہے، بہنیں ہے، پھوپھیاں ہے، ان کی وراثت جو نہیں دیتے
اور ان کی حق میں جو رکاوٹ بنتے ہیں وہ چاہے عالم ہو، مبلغ ہو اور اپنا آپ کو متقی دکھائے، وہ بھی طاغوت میں آتا ہے۔ ہم خود اپنے آپ سے لڑنا ہو گیا اس میں، یعنی کہ قو انفسکم، پہلے اپنے آپ سے ابتدا کرنا ہے، اپنے نفس سے۔ میں خود اپنے بہنوں کا، بیٹیوں کا، پھوپھیوں کا حق ادا کروں تو طاغوت سے نکل جاؤں۔ جو اب میرے مقابل میرے سامنے حق کھا رہا ہے تو اس کے مقابل فقاتلوا اولیاء الشیطان ہے، یعنی کہ اس کے مقابل لڑنا ہے۔ پہلے قو انفسکم و اہلیکم، پھر آگے جا کر وَمَن یکفر بالطاغوت ہے۔ جب طاغوت سے کا کافر منکر آپ بن جاتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وَیُؤْمِن بِاللَّہِ، پھر اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ جب تک مسلمان کو کافر بننا ضروری ہے، کس کا کافر، کس کا منکر؟ طاغوت کا۔ جب تک تم طاغوت کا کافر نہیں بنتے، سورۃ بقرہ 256 آیات دیکھے اور اس کی تفسیر دیکھے اور علماء سے اور قرآن فہم سے اس کے بارے میں پوچھے کہ جب تک آپ ہمیں یکفر بالطاغوت نہیں بنتے تو وَیُؤْمِن بِاللَّہِ ہے، جو اللہ پر ایمان لانے کے لیے شرط ہے کہ طاغوت کے مقابل آنا۔ اب طاغوت کے مقابل آ کر جب اللہ پر ایمان کے میدان میں، اکیڈمی میں آپ داخل ہوتے ہو تو کیا ہوتے ہو؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، پھر تو نے پکڑ لیا، یقیناً پکڑ لیا، بالعروۃ حلقہ، اور کڑا کو پکڑ لیا، الوثقیٰ، مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، لا انفصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں، لا انفصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں، مضبوط کڑے کو آپ نے پکڑ لیا۔ پہلے شرط کیا ہے؟ طاغوت کے مقابل ہونا، طاغوت کے منکر ہونا شرط ہے۔ والسلام۔